पहुंचा, और पहुंचने के बाद अलम को मौलाए कायनात में एक पत्थर पर गाढ़ा, समझो, एक पत्थर पर गाढ़ा अलम को मौलाए कायनात ने। अब जब पत्थर पर अलम को गाढ़ा, एक मर्तबा अपने खेमे से एक मुजरिमी के साथ जो मरहब बैठा हुआ था बाहर निकल कर आया, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। एक मर्तबा अपने खेमे से एक मुजरिमी के साथ मरहब बैठा हुआ था, बस उस मुजरिमी के साथ अपने खेमे से बाहर निकल कर आया। एक मर्तबा मरहब कहता है मुजरिमी से कि अभी तक जो भी अलम लेकर आता था वो अलम लेकर भाग जाता था, लेकिन इसके तेवर कुछ बदले हुए नजर आते हैं। ये पत्थर पर अलम गा रहा है। उस मर्तबा मुजरिमी जो मरहब के पास बैठा हुआ था उसने मरहब से कहा है, मरहब परेशान मत हो, डर मत, घबरा मत, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि आसमान में इस आसमान के ऊपर एक सैयारा, एक सितारा, उसके आगे तो सलात पर मोहम्मद वाले सुनने के बाद मरहब ने अली की तरफ देखा। अली ने यानी इमामत के कानों ने इस जुमले को सुना और सुनने के बाद पत्थर से अलम उठाया, फिर गाड़ा, उखाड़ा, फिर गाड़ा, उखाड़ा, फिर गाड़ा, उखाड़ा, फिर गाड़ा। जब मेरे मौलाए कायनात 7 से 9 मरतबा तारीख में लिखा कि 9 मरतबा जब पत्थर के अंदर अलम गाड़ते थे, निकालते थे, गाड़ते थे, निकालते थे, तो एक मरतबा वाला मुजरिमी अभी तक कह रहा था कि एक बुत है जो सितारे के नजदीक आती है, तो एक मरतबा वो सितारे से लोहे के लिए पत्थर मोम बन जाता है। जब उसने ये माजरा देखा कि अली अलम उखाड़ते हैं, गाड़ते हैं, उखाड़ते हैं, गाड़ते हैं, तो एक मरतबा मरहब से कहा, मरहब, अरे किसी के मुकाबले में जाना, इसके मुकाबले में मत जाना। कहा क्यों? तू तो कह रहा था कि एक बुर्ज है जब सितारे के नजदीक आती है तो लोहे के लिए पत्थर मोम बन जाता है। एक मरतबा मुजरिमी कहता, मरहब, अरे मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ, जब ये पत्थर ये अलम गाड़ता है तो बुर्ज सितारे से अलग हो जाती है, जब ये उखाड़ता है तो सितारे के नजदीक चली जाती है। अरे ये जमीन पे रहने के बाद सितारों को आसमान से अपनी बेड़ी पे बुलाने वाला ये कोई और नहीं बल्कि जमीन पे रहने के बाद सितारों में बदलाव कर रहा है। क्या ठीक है? अब मरहब अपने किले से नीचे उतरा, अली के नजदीक आया। अली ने उसे मुसलमान करने की सोची, दावत इस्लाम दी, कलमा पढ़वाया। एक मरतबा मरहब माना नहीं, कहा जब तू नहीं मानता तो फिर ठीक है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आमादा हो जा। वार कर। तारीख ने लिखा कि मरहब ने पहला वार किया। एक मरतबा मेरे मौला ने अपने एक हाथ को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद मरहब को आसमान की तरफ उछाल दिया। एक हाथ बढ़ाया, एक मरतबा मौलाए कायनात उससे फरमाते मरहब से
کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ابھی تلک علی ہر جنگ کے اندر اپنے باپ کا نام پیش کرتے تھے, اپنے والد گرامی کا نام پیش کرتے تھے, کہتے تھے کہ میں ہوں علی ابن ابی طالب. لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں کہوں گا یعنی آج باپ کا تعلق پر آ رہے ہیں. ابھی تک ساری جنگوں میں باپ کا تعلق پر آیا. وہ نبی علی یہاں پر سامنے والے کو, آنے والی نسلوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں بلکہ ماں کے کردار سے نصیب ہوتی ہے. بس ایک مرتبہ اس بات کو بتانا چاہتے تھے. اور ایک دوسری بات کیا یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. مذہب نے جب نام حیدر سنا تو سوچنے پڑا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میری والدہ کو ایک نجومی ملا تھا. ایک نجومی نے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے فولاد جیسے بیٹے عطا کرے گا. تیرے بیٹے جس سے بھی ٹکرائیں گے اسے ذیل کر دیں گے, لیکن خبردار اپنے بیٹوں سے کسی کو لڑوانا, حیدر سے مت لڑوانا. وہ علی اس لیے فرما رہے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ایک مرتبہ مذہب کے نام حیدر میری والدہ نے بھی مجھ سے وصیت کری تھی کہ بیٹا کبھی حیدر نامی شخص سے مت کرنا. وہ اس بات کو سننے کے بعد مولا سے جنگ کرنے کو معلوم. اب جب اس نے مولا سے جنگ کری ایک مرتبہ مولا کہتے وار کر, اس نے پہلا وار کیا. اب جیسے ہی وہ پہلا وار کرتا ہے مولا نے اسے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا. اب ایک مرتبہ مولا اس سے کہتے ہیں کہ دوسرا وار کر. مولا اس لیے فرما رہے تھے کہ کہیں جانے کے بعد, شکست کھانے کے بعد مذہب مجھ سے یہ نہ کہہ دے کہ میں صحیح سے وار نہیں کر سکا. ایک مرتبہ مولا نے کہا پھر وار کر. اب تاریخ نے لکھا کہ مرحب نے دوبارہ سے مولا کے اوپر وار کیا. اب جیسے ہی مرحب دوسرا وار علی کی جانب کرتا ہے میرے مولا نے دو انگلیاں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد مرحب کو زمین پر پھر زیر کر دیا. ایک مرتبہ کے دو مرتبہ میرے مولا مرحب کو زیر کر چکے. ایک مرتبہ مرحب سے کہتے ہیں کہ مرحب پھر وار کر. اب جو مرحب نے علی کی طرف وار کیا ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی جان سے اپنی تلوار کو کھینچا اور مرحب کے اوپر وار کیا. مرحب کا ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا. اب میرے مولا نے اس دروازے کو جسے زنجیروں سے پکڑ کر 40 لوگ کھولتے اور بند کرتے تھے اپنی دو انگلیوں پر بلند کر دیا. یہ علی کی شجاعت ہے, یہ علی کی بہادری ہے, یہ علی وہ علی جو آج تک کسی سے جنگ نہیں ہارا. یہ مولا کائنات ہے. عزیزو بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کی. آج محرم کی 9 تاریخ
زینب کے گزرنے میں ایک راز باقی ابھی جو آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، ابھی جو یہ ایام ہمارے درمیان سے گزر گئے، آج آخری رات ہے، ارے زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دے دیجیے ابھی جو، ارے آج قاسم کا پرسہ دیجیے، آج اور محمد کا پرسہ دیجیے، آج علی اکبر کا پرسہ دیجیے، ارے آج اس غیرت دار عباس کا پرسہ دیجیے کہ جس کے شان دریا پر کرم ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کو جنت سوائے غم مدینہ کربلا کے۔ عزیزو، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، جگہ جگہ آپ بھی جگہ جگہ ثبوت لگا رہے ہیں، بنام حسین تبرک تقسیم کیا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، ارے پانی پلایا جا رہا ہے، ارے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ارے کسی کے سامنے ارے پوجے لیے ہوئے کھڑے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ حسین کی سبیل اتنی جاری ہے، لیکن ہائے کربلا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں مشکینہ لیے ہوئے آلہ تاش کی سرائے بلند کر رہے ہیں۔ لو عزیزوں، ارے وہ وقت قریب آیا کہ تمام مقدمہ شہید ہو گئے، ارے تمام انصار شہید ہو گئے، ارے آخری بات، ارے ایک وقت وہ تھا کہ میرا غریب حسین، میرا مظلوم حسین، ارے کبھی عمر محمد کو سوار کراتا تھا، کبھی عباس کو سوار کراتا تھا، کبھی قاسم کو سوار کراتا تھا، لیکن ہائے حسین کی مخلوقی، ارے آج بچے پر جانا چاہتا ہے لیکن کوئی سوار کرانے والا نہیں، ارے در خیمہ سے ارے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، زینب نے کہا بھیا ارے میں تمہیں سوار کرا دوں، حسین نے کہا زینب ارے میری موجودگی میں ارے خیمے سے قدم نہ نکالنا، میں کہوں گا اے حسین، ارے آج زینب کے پردے کا اتنا احترام کہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں، لیکن کل یہی کوفہ اور شام کا بازار، ارے یہی بیویاں بے بخلاؤ بے جانا، ارے علی کی لاڈلی، نبی کی نوازیاں۔ لو عزیزو، ارے حسین اپنے رہوان پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ ارے رہوان آگے نہیں بڑھتا، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بودنا، اے میرے بابا کی سواری، اے رہوان، ارے میں جانتا ہوں ارے تو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے، لیکن حسین کی آخری زحمت، ارے مجھے میری منزل تک پہنچا دے، عزاداروں، ارے ہم بے زبانی میں ارے دلجنا نے صبح کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا ارے چھوٹی بچی گھوڑوں کے صبح سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے،